محترم ناظرین، آئیے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا مکمل واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور مکمل ویڈیو دیکھیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ ایک رات فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا دو درخت عالم بالا پر گئے، پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خوب غور و فکر کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا، تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ گفتگو اپنے نجومیوں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ منجم کہنے لگا، 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا، جتنے بنی اسرائیل ہیں ان سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری ہونے نہ پائے، اور جو کوئی اس حکم خلاف ورزی کرے گا اس کو مار ڈالو۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی چارہ نہ تھا۔ باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے اس 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا وہ لڑکا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے شکم میں آ گئے، اور اس کی شرح یوں ہے، خاتون نام عمران کی بیوی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی۔ اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا۔ عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ نہ ٹھہر سکی، رات ہی کو اٹھ کر وہ اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ دے دیا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگرانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے، اور عمران اپنی بیوی کو دیکھ کر جبکہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے، شوق مباشرت زیادہ ہوئی۔ پس وہاں سے سرک کر وہ شوہر مجامعت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ بعد اس کی بیوی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کو خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجومی حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کی صلب سے ماں کی رحم میں آ چکا ہے۔ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا، اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار ڈالو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دینا۔ پھر ایسا ہوا کہ روپیے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مال ڈالتے، اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک قبطی کو تعینات کیا، اور قبطی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا، اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ کرتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑی دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی حمل سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، یکایک ان کو درد ذہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور نہایت خوبصورت تھے۔ ان کی تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا، جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا اس کی آنکھیں خیر ہو جاتی، اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی کہ یا اللہ میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ اس معصوم بچے کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مہیور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، پھر وہ چلے گئے۔ ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا، نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اب تو بچہ بالکل جل گیا۔ جلے ہوئے بچے کی ہڈی ہوئی تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لے کے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی تعجب ہوئی اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئی۔ اس لڑکے کو کہا چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالے۔ یہ کہتی جاتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ترجمہ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو تو اس کو ڈال دے اس کے دریائے نیل میں، اور اس پہ کچھ نہ خطرہ اور کچھ نہ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بشارت پا بہت خوش ہوئی اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ان سے کہنے لگی کیا تم صندوقچہ بنانا چاہتے ہو؟ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل امین نے ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر مغفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایت میں یوں آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی کے گھر آئی، چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائی، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ کا اس راز سے مطلع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت اس کو دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو دے دوں۔ جب اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کی خبر، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی زبان کو گونگی ہو گئی۔ وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔